بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایپسیک آن لائن سپورٹ پروگرام راؤنڈ 2 جماعت اول مضمون اردو۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر فائز عروج۔ اردو درسی کتاب جماعت اول صفحہ نمبر 33-34 باب نظم نعت سبق مشقی سوالات۔ دستیاب ذرائع اردو درسی کتاب کمپیوٹر موبائل۔ سبق کا تعارف خلاصہ نظم نعت شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سیدھا اور حق کا راستہ دکھایا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ بچوں، آج کے عنوان کے تدریسی مقاصد ہیں۔ طلبہ نعت پڑھنے اور سمجھنے کے بعد مشقی سوالات پر زبانی تبادلہ خیال کریں گے اور ان کے جوابات لکھ سکیں گے۔ ہم آواز الفاظ کے متعلق جان سکیں گے، الفاظ کے معنی سمجھتے ہوئے جملے بنا سکیں گے اور درست لفظ سے مصرعے مکمل کر سکیں گے۔ بچوں، آج ہم نظم کے مشقی سوالات کریں گے۔ کچھ سوالات زبانی ہیں، کچھ سوالات تحریری، لیکن کام کرنے سے پہلے ہم نظم نعت کی ایک بار پھر بلند خوانی کرتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھیے۔ وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے، وہ رہبر رہنما ہمارے، نبی ہمارے نبی ہمارے، درود ان پر سلام ان پر، بلند نبیوں میں نام ان کا، فلک سے اونچا مقام ان کا، ہمارے ہادی خدا کے پیارے، نبی ہمارے نبی ہمارے، درود ان پر سلام ان پر۔ آئیے سوالات پر تبادلہ خیال شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ الف، نعت کسے کہتے ہیں؟ بچوں، نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ ب، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میرا نام لیا جائے تو درود شریف پڑھو۔ جب ہمارے نبی کا نام لیا جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ جی، جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود شریف پڑھنا چاہیے اور صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ سوال نمبر 2، سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، نبیوں میں بلند مقام کس کا ہے؟ بچوں، نظم کو ذہن میں لائیے۔ نبیوں میں بلند مقام ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کون سا راستہ دکھایا؟ نظم کو ایک دفعہ پھر ذہن میں لائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حق کا راستہ دکھایا اور سیدھا راستہ دکھایا۔ سوال نمبر 3، نام کا ہم آواز لفظ شام ہے، نعت پڑھ کر نام کا ہم آواز لفظ لکھیں۔ بچوں، سوال کرنے سے پہلے ہم آواز الفاظ کے بارے میں جانتے ہیں۔ جن الفاظ کی آواز ایک جیسی ہو اسے ہم آواز الفاظ کہتے ہیں، جیسے نام، شام، کام۔ ان تینوں لفظوں پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ تینوں لفظ ایک جیسی آواز والے لگتے ہیں۔ ہم آواز الفاظ زیادہ تر شاعری میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ چند الفاظ میں نے یہاں لکھ رکھے ہیں۔ نام، شام، کام، آنا، جانا، کھانا، آن، بان، جان۔ اب آپ نے نظم نعت میں سے ہم آواز لفظ ڈھونڈ کر لکھنے ہیں۔ لفظ ہے نام، آپ نے نام کے ہم آواز لفظ ڈھونڈ کے لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 4، نعت کے مصرعے کتاب پر مکمل کریں۔ بچوں، میں نے آپ کو بتایا تھا مصرعے کیا ہوتے ہیں۔ نظم میں ایک لائن مصرع کہلاتی ہے۔ آپ نے کتاب کے صفحہ نمبر 34 پر یہ سوال مکمل کرنا ہے۔ وہ رہبر رہنما ہمارے، درود ان پر سلام ان پر، خالی جگہ میں سلام آنا ہے۔ بلند نبیوں میں نام ان کا، ہمارے ہادی خدا کے پیارے۔ سوال نمبر 5، دیے گئے الفاظ کی معنی سمجھ کر زبانی جملے بنائیں۔ الفاظ ہیں رہبر رہنما، معنی راستہ دکھانے والا، فلک
آسمان، اونچا، بلند۔ بچوں، رہبر رہنما کے معنی راستہ دکھانے والا۔ اب آپ اس کو جملے میں استعمال کیجیے۔ ہمارے نبی ہمارے رہبر یا رہنما تھے۔ فلک، آسمان، فلک پر چاند نکلا ہے۔ اونچا، بلند، یہاں ہم اپنے ملک کے جھنڈے کو اونچا رکھیں گے۔ ہمارے نبی کا نام اونچا ہے۔ سرگرمی، ہمسائے، جو لوگ ہمارے گھر کے پاس رہتے ہیں وہ ہمسائے یا پڑوسی کہلاتے ہیں۔ سرگرمی ہے، آپ نے اپنے 3 ہمسایہ بچوں کے نام بتانے ہیں اور یہ بھی بتانے ہیں کہ وہ کس کس جماعت میں پڑھتے ہیں۔ یہ نام آپ اپنے والدین کو بتائیں گے۔ کام کرنے کے معیاری اصول۔ کام کرنے سے پہلے صفحات پر اپنا نام، دن، تاریخ، عنوان، ہفتہ ضرور لکھیں۔ جوابات نظم کے متن کے مطابق لکھیں۔ کام صفائی سے خوش خط لکھائی میں کیجیے۔ الفاظ کی بناوٹ درست ہو، نقطوں اور شوشوں کی تعداد کا خاص خیال رکھیں۔ بنائے گئے جملے بامعنی اور معیاری ہوں۔ آج کیے گئے کام کا اعادہ کرتے ہیں۔ نعت کس نظم کو کہتے ہیں؟ نظم لکھنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ کسے کہتے ہیں؟ امید ہے بچے مشقی کام آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔